آپ اس کو مان لیجئے 2 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو. آپ اس کو مان سکتے ہیں، ایسا آپ سوچ سکتے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے. آپ سوچ سکتے ہیں اور آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ ذکر کیجئے. ہمارے یہاں بڑی بدتمیزی ہے کہ بندے کو کینسر ہو جائے، مرنے والا ہو، پھر بھی ہم اسے نہیں بتاتے کہ تو مرنے والا ہے. حالانکہ اگر آپ بتا دیتے تو وہ رو دھو کے اپنے رب سے توبہ کر لیتا. ایک صحابی کا ذکر ہوا کہ بڑے نیک ہیں، بڑا صحابی حضور کی بارگاہ میں. تو پھر دوسرے دن ذکر ہوا کہ وہ بڑے نیک ہیں، پھر تیسرے دن ذکر ہوا بڑے نیک ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا آپ جس کا ذکر کر رہے ہو وہ بڑے نیک ہے 3 دن سے، کیا اس کی محفل میں کبھی موت کا ذکر ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور وہ موت کا ذکر نہیں کرتا. فرمایا پھر وہ اتنا نیک نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو. میری زندگی کی اگر یہ آخری تقریر ہو سکتی ہے، جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میری نیت ہوتی ہے کہ کعبہ کا میں تصور کرتا ہوں، اور جب اللہ اکبر کہہ کے میں نیت باندھتا ہوں تو کہتے تصور میں کعبہ میرے سامنے آ جاتا ہے. کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویریں یار آنکھوں میں. کہتے پھر دوسری نیت میری ہوتی ہے کہ میں پل صراط پہ کھڑا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کٹ کے اسی درمیان گر جاؤں تو کانپنے لگتا ہوں، لرزنے لگتا ہوں. اور تیسری نیت میری ہوتی ہے جب سجدہ کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اسرائیل کھڑا ہو اور وہ میری روح نکال لے تو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے لگتا ہوں، زندگی کی ساری گناہوں کو یاد کرنے لگتا ہوں اور پھر رو کے کہتا ہوں مالک اگر یہ جنید کا آخری سجدہ ہو تو اس کو معاف کر دینا، اس کو بخش دینا. کہتے پھر میں بے حال ہو جاتا ہوں، پھر بھی سلام پھیرنے کے بعد پھر بھی مجھے یہ پتہ نہیں کہ میری نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اللہ. ایک صاحب کہہ رہے تھے فلاں قوم مسلمان ہو جائے، میں نے کہا پہلے مسلمان ہی مسلمان ہو جائے. ہمارا ڈر نکال دیا گیا، ہمیں بالکل بے خوف کر دیا گیا. اگر یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتی ہے تو نوجوانوں ہو سکتا ہے کوئی میری اس محفل میں ایسا بھی بندہ بیٹھا ہو جو آخری تقریر سنے آیا ہو. آج تک کبھی آپ نے دیکھا کہ بے نمازی مرنے والا تھا، اس کو موت نے کہا فرشتے نے آ کے مرنے والے ہو توبہ کر لو؟ کبھی دیکھا؟ بے نمازی جب مرے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو، بے نمازی مرے گا چاہے کسی درجے کا ہو چاہے کسی منصب کا ہو، مگر حضور فرماتے ہیں بے نمازی جب مرے گا اتنی پیاس لگے گی کہ 7 سمندروں کا پانی بھی مرتے وقت پی لے تو اس کی پیاس نہ بجھے گی، ایسی پیاس کی شدت سے مرے گا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے آقا کہ بے نمازی قیامت کے دن. اچھا ایک نئی بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے لوگوں نے لوگوں کو یہ سمجھا دیا اب تم فلاں پیر کے ماننے والے ہو تم انہی کے ساتھ اٹھو گے، تم فلاں پیر کے ماننے والے ہو. یہ تم نے کس نے بتائی ہے یہ بات؟ بے وجہ کی بات تم نے اپنے دماغ میں بھر لی ہے، اسے باہر نکالو. یہ کون سی آپ کا ایمان ہے کہ آپ اجمیر شریف تو چلے گئے، عرس تو آپ نے کر لیا مگر نماز ایک وقت کی بھی نہیں پڑھی الا ماشاءاللہ. یہ کون سی محبت ہے آپ کی کہ آپ کلیہ شریف تو اتنی دور چلے گئے 8-9 گھنٹے کا سفر کر کے اور آپ تشریف واپس بھی لے آئے مگر نہ راستے میں آپ کو نماز کی توفیق ہوئی نہ جاتے میں توفیق ہوئی. غریب نواز کے پاؤں میں چھالے پڑ رہے ہیں پھر پھوٹ جاتے ہیں. لوگوں نے کہا اے عطائے رسول آرام کرے، اب پاؤں میں آپ کے زخم ہو گئے ہیں. فرماتے معین الدین تب تک آرام نہیں کرے گا جب ہندوستان کے گھر گھر میں اسلام کا پیغام نہ پہنچے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں میرے دوستوں، جن اولیاء کرام کے اعراس میں آپ جاتے ہیں بے شک عرسوں میں برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر بے نمازی کے لیے کہیں کچھ نہیں ہے. اور جو تو تمہیں کسی نے سمجھایا نا تم فلاں پیر کے مرید ہو اسی کے ساتھ اٹھو گے، یہ سب خام خیالی ہے، حماقت ہے، بے وقوفی ہے. اگر تم نماز سے دور ہو تو سمجھو اسے تمہارے پیر نے تو یہ کہا کہ تم اس کے ساتھ اٹھو گے، مگر کائنات کے سب سے عظیم پیر نے یہ ارشاد فرمایا
फरमाया मेरे आका करीम ने, मेरे सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया, जो बे नमाजी है क़यामत के दिन फिरौन के साथ उठेगा, नमरूद के साथ उठेगा। अब अगर पीर नमाज नहीं पढ़ेगा तो वो भी फिरौन के साथ उठेगा, और अगर मुरीद नमाज नहीं पढ़ेगा तो वो भी नमरूद के साथ उठेगा। मगर बेनमाजी पे कभी ऐसा देखा कि मरने से पहले कारी यूसुफ साहब, कभी ऐसा देखा गया कि बेनमाजी को तौफीक मिली हो? नहीं नहीं, ऐसे ही। अच्छा देखें, कभी आपने देखा किसी माँ बाप से बदतमीजी करने वाले को? इमाम साहब, अब इनका नाम हजरत अताउल मुस्तफ़ा साहब, ये बरेली शरीफ जिले के हैं, हमारे लिए बाबरकत है। एक बात कह रहा हूँ, अभी आपने देखा कि किसी शराबी को, हालांकि शराबी अकेला शराब नहीं पीता, वो अपने बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल पी जाता है, अपनी बीवी के अरमान पी जाता है, अपने माँ बाप की इज्जत पी जाता है, अपनी बहनों की इज्जतों में वो मियाँ दाग लगा देता है कि उनको ताने मिलते हैं, तू शराबी की बेबहन है, तू शराबी का बेटा है। शराब पीना, इतने हुजूर ने फरमाया ये जो है उम्मुल खबाइस है, ये बुराइयों की माँ है शराब। अब मगर शराबी को पहला जो मशरूब मिलेगा, जब उसको प्यास में लगेगी तो जहन्नमियों का पीप मिलेगा। मगर आज तक किसी बेनमाजी से मौत नहीं निकला, तू तौबा कर लो वरना इसी हाल में मर गए तो जहन्नम में जाओगे। सूद खाना, हालांकि बहुत बड़ा गुनाह है कि सूद खाने वाले से कभी कहा हो कि महशर वाले दिन ये सूद खाने वालों के पेट बड़े होंगे, जिस्म छोटे होंगे, इनके तवाजुन को इनकी तोंद बिगाड़ देगी, यानी इनका जो बैलेंस है ना, इनका वेट उसको जो है वो एक जगह नहीं रहने देगा। ये उठेंगे गिरेंगे, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, और ये पूरे मैदान में होंगे। अहले महशर पूछेंगे ये कौन है, तो फरिश्ते कहेंगे ये वो है जो जिना करते थे, जिना ये वो है जो सूद खाते थे, सूद। इनकी तोंदें आज इनके सूद की सूरत में बड़ी हो गई हैं। सूद खाना अपनी माँ के साथ जिना करने से बुरा काम है। बेशक। मगर आज तक कभी किसी सूद खाने वाले के पास किसी फरिश्ते ने आके ये नहीं कहा कि तू तौबा कर ले वरना जहन्नम में जाएगा। कभी किसी माँ बाप से बदतमीजी से बोलने वाले बदतमीज और उस बदबख्त इंसान से कभी मौत ने नहीं कहा। अब सुनो, मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर दस्तगीर शहंशाह बगदाद, आप गौसुल आजम के इस फरमान को अपने मोबाइलों में लिखें, स्टेटस पे लगाएं, बीबियों को सुनाएं, बच्चों को सुनाएं, यारों को सुनाएं, दोस्तों को सुनाएं। अच्छी बात फैलाना भी सदका है। गौसुल आजम फरमाते हैं, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। मेरे साथ जरा बोलो, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। सुभान अल्लाह। मौत तुझे, अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। देखें आप, ये बुरी मौत है, इसकी वजह क्या है? माल की ज्यादा तलबी। तो सोचिए, गौर कीजिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान बूढ़ा होता है तो उसकी दो ख्वाहिशें जवान होती हैं, एक जीने की तमन्ना, दूसरा उसके पैसे की ख्वाहिश। हुजूर फरमाते हैं इंसान को अगर अल्लाह एक जंगल भर के सोना भी दे दे तो ये उसको ठिकाने लगाकर दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करने निकल जाएगा। इसकी जो हविस है इसको यही बुझा सकता है। कौन? ये कब्र की मिट्टी। आप मेरी तरफ देखें, आपने देखा नहीं, सुबह दौलत, शाम दौलत, गरीब निकलते गए मगर गरीबों को नहीं दिया। मुझे अपना पैसा महफूज करना है, इन्वेस्ट करना है, बचाना है। यतीमों को नहीं दिया, यतीमों को नहीं दिया, अपनी परेशान बहनों को नहीं दिया, अपने परेशान भाइयों को नहीं दिया। तकलीफ में रहे पड़ोसी मगर मैंने पैसा नहीं दिया। क्यों? मेरा ख्याल ये था प्लॉटिंग में इन्वेस्ट करूं तो बच जाएगा। मैं अपना पैसा अगर मैं जो है वो बैंकों में जमा करूंगा तो बच जाएगा। मैं अपना पैसा अगर यहां वहां लगाऊंगा तो बच जाएगा। नहीं 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 मेरे भाई, ये बचेगा नहीं पैसा, ये तेरी गलती है। मेरी तरफ देख, ये तेरा पैसा नहीं बचा। अम्मा आयशा फरमाती है हुजूर ने एक बकरे को ज़िबा करवाया और फिर उसको बांट दिया, फिर तशरीफ लेकर के आए और इरशाद फरमाया आयशा कितना बचा है? मैंने एक कटोरी दिखाई, या रसूल अल्लाह ये चंद बोटियां बची हैं। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया आयशा बचा ये नहीं है, बचा वो नहीं है जो ये इसको इस कटोरी में है, बल्कि बचा वो है जो अल्लाह के गरीब बंदों तक पहुंच गया है। बचा वो है जो हाजतमंदों तक पहुंच गया है। तो बचा वो नहीं है जो बैंकों में जमा हुआ है, बचा वो नहीं है
جو پلاٹنگ میں انویسٹ ہو گیا ہے، اور مالدار قسم کے غریبوں سنو، مالدار قسم کے غریبوں، یہ جو تمہاری بہنیں روتی رہی اور تم نے ان کے آنسو نہ پوچھے، یہ پیسہ تمہارا نہیں بچا ہے، اور وہ تمہارا پیسہ نہیں بچا جو تم نے مدارس میں نہ لگایا، وہ تمہارا پیسہ نہیں بچا جو تم نے مساجد میں نہ لگایا۔ لوگ کہتے ہیں کون اپنی قبر میں پیسہ لے کے گیا ہے؟ میں کہتا ہوں لے کے گیا ہے اور لے کے جائے گا ہر وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرے گا، وہ قبر میں بعد میں جائے گا، اس کا پیسہ پہلے ہی چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل پیچھے والے ذرا آپ بھی بول دو، ذرا زور سے، گردن تو ہلا رہے ہو، ہاتھ بھی ذرا ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ اس کا مطلب میری طرف دیکھو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اب یہ دوسری، اب دیکھیں آپ دوسرا اس میں پیغام، اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نہیں، یہاں تک کہ قبروں کے منہ دیکھ لی، پھر کیا ہوگا؟ ایسی چھوڑ دی جاؤ گے؟ نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اب دیکھو ذرا سنو، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، جلد، جلدی بولو ہاں ہاں جلد۔ پھر فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ یہاں پھر کا اضافہ ہے، سمجھا رہا ہوں، پھر سمجھا رہا ہوں۔ یعنی مولا علی سے پوچھا گیا، اے علی یہ اللہ نے ایک ہی مرتبہ ایک ہی بات کو دو مرتبہ کیوں فرمایا؟ تو مولا علی فرماتے اللہ نے ثم کا اضافہ کیا ہے، لہذا ڈر جاؤ، ایک مرتبہ قبر میں حساب دینا ہوگا، ایک مرتبہ حشر میں، ایک مرتبہ قبر میں جانو گے، ایک مرتبہ حشر میں جانو گے۔ بے شک بے شک۔ ادھر دیکھو، موت تجھے حال بدلنے، اچھا آپ کو لگتا ہے آپ مرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، عمر کیا ہے آپ کی؟ 18 سال مردہ ہے قبر میں، 15 سال ہے، ایک دن کا بچہ ہے، 10 دن کے ہے، آپ 10 سال کے ہے، 15 سال کے ہے، آپ کو قبر ملے گی 45 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، جس بھی عمر میں آپ جی رہے ہیں اس کا مردہ قبر میں یہ پیغام دے رہا ہے، مجھ کو بھی لگتا تھا میں اس عمر میں نہیں مروں گا مگر موت آ گئی۔ اور موت کسی کو حال بدلنے، نہ امیر کو چھوڑے، نہ غریبوں کو چھوڑے، نہ بادشاہ کو چھوڑے، نہ فقیر کو چھوڑے، نہ بادشاہ کو، نہ عالم کو چھوڑے، نہ جاہل کو چھوڑے، نہ پیر کو چھوڑے، نہ مرید کو چھوڑے، اجل نہیں چھوڑا، نہ خسرا نہ دارا، اس سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، رکھا رہ گیا یہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ چلے گئے، میں بھی چلا جاؤں گا، یہ تقریر کرنے والا ایک دن یہاں نہیں ہوگا، سننے والے بھی نہیں ہوں گے، یہ کوئی 50 سال بھی نہیں گزریں گے کہ سب کو نام و نشان مٹتے چلے جائیں گے۔ دنیا میں کس کا رہا، وہ کہے ذوق نے کہا تھا دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ، تم بھی چلے چلو جب تک چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اور اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ انسان کو لگتا ہے کہ ابھی تو میں نہیں مروں گا اس ٹریک پہ، نہیں ابھی نہیں، حضور فرماتے چکے عمر کے ساتھ انسان کی جینے کی خواہش بڑھ جاتی ہے۔ اب دیکھیں ایک انسان ہے، ایک نوجوان ہے، 22 سال کا نوجوان، فلم دیکھ کے وہ تھیٹر سے باہر نکلا ہے، ایک گندی گھٹیا قسم کی فلم تو ویسے بھی گھٹیا ہوتی ہے، وہ اور زیادہ گھٹیا، باہر نکلا، اس نے بائک سٹارٹ کی، بڑا بہترین اس کے 6 ایپ تھے، 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ پسینہ بہاتا تھا، تب اس نے اپنا جسم بنایا تھا بالکل ورزشی، ایک دم ستا ہوا مضبوط جسم، اس کے جو ہے وہ بیچ میں اس کا خوبصورت شیپ بنا ہوا تھا۔ اب وہ اپنی بائک پہ بیٹھا ہے، اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہ اس کی زندگی کی آخری بائک ہے، اس نے کانوں میں لگایا اپنے جو ہے وہ ایئر بڈس اور منہ میں اس نے گٹکا ڈالا ہے، تیزی کے ساتھ بائک چلائی، مگر موت نے اتنی بھی مہلت نہیں دی، منہ کا گٹکا تھوک دی، یا پھر اتنا بھی مہلت دے دیتی موت کہ وہ اپنے کانوں کا وہ گانا بند کر دیتا یا توبہ کر لیتا، نہیں، موت وہیں آئی اور وہیں سے وہ گر گیا، اور جیسے گرا ہے اس کا وہ حسین اور خوبصورت چہرہ جس کے وہ ایک حصے کے دانے کو بڑے چیک کرتا تھا، وہ پورا روڈ نے اکھاڑ دیا، اسے بالکل بیکار کر دیا، اس کو جو ہے نا وہ گر گیا، مر گیا، پوسٹ مارٹم ہاؤس میں پہنچ گیا۔ لو بھائی یہ چلا تھا، یہ سمجھتا تھا مجھے جانا ہے
इस थिएटर की एसी छोड़ के अपने रूम की एसी में, मगर नहीं, ये कब्र की तरफ चलने लगा। पोस्टमार्टम हाउस में उसको रख दिया गया। अब इसकी नाक में और मुंह में मक्खियां चलने लगी। सारा गुरूर, घमंड, तकब्बुर। कभी आपका दिल ज्यादा सख्त हो जाए तो पोस्टमार्टम हाउस भी जाया करो, वहां आपको एहसास होगा कि ये किस तरह की मौत है पोस्टमार्टम वाली, कि इसके बिल्कुल कपड़े उतार दिए जाते हैं, सारे कपड़े, जिस्म के सारे कपड़े उतार दिए गए, और सारे कपड़े में चाहे मर्द मरे चाहे औरत बच्चा, कोई भी नेचुरल मौत, अननेचुरल मौत जो भी मरेगा ये गैर मामूली, उसके साथ यही होता है, पूरे जिस्म। अच्छा, पहले उनके पास छेनी और हथौड़ी थे, अब नहीं, वो अपडेट हो गए। उनके पास ग्लेंडर है, ये लगाएंगे जिससे लकड़ी काटते हैं, वो पूरा लगाएंगे और पूरा सर का तालुआ उतार के, और फिर उसके अंदर से जो भी उनको चेक करना, फिर ये कर्र से पूरी पसलियां फाड़ के पूरा पेट फाड़ देंगे बीच में से, और मोटे मोटे उनके पास होते हैं सुइयां, और उस सुई से वो मोटी से अंदर डालेंगे, कट कट करके उसमें वो लगाएंगे। हालांकि वो पसलियां नहीं जोड़ते, सिर्फ इंसान के पेट की खाल को जोड़ते हैं। इससे इंसान का जिस्म बड़ा जो है वो लुजगुन हो जाता है, बिल्कुल जो है वो ढीला हो जाता है। अल्लाहु अकबर। ऐसे लगाएंगे टांके ऐसे, और फिर सर में भी लगाएंगे टांके इधर से। मैंने 2018 में एक लड़के को गुस्ल दिया था, उसका मैंने हाथ पकड़ा, तो फिर मैंने उसके सर के नीचे से ना मैंने उसके पानी डालना चाहा, तो उसकी जो हड्डी थी सफेद मेरी उंगली पे लग गई, और फिर मेरे खून निकला। एक साहब बोले, क्या आपको दर्द हो रहा है? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है तो मुर्दा कहता है आराम से मेरे गुस्ल में नरमी कर गस्साल, मेरे गुस्ल में नरमी कर। अल्लाहु अकबर। जब आप मर जाओगे आपके रिश्तेदार आपकी अंगूठी भी निकाल लेंगे, आपके कपड़े भी उतार लेंगे, आपकी हर चीज, मोबाइलों पे उनका जोर होगा, मगर तुम्हारे जिस्म को वो हाथ नहीं लगाएंगे, उन्हें डर लगता है मरने के बाद। हालांकि गुस्ल ये आखिरी खिदमत है, इसको कर देना चाहिए था, मगर गुस्ल के लिए हाथ नहीं लगाएगा। अल्लाहु अकबर। जिसके लिए मरे उसी के लिए डर बन गए। अल्लाहु अकबर। इसका हाथ पकड़ा, हुजूर फरमाते वो कहता है मेरा हाथ पकड़ने वाले जरा आसानी से, जरा नरमी से मेरे हाथ पकड़ने में आसानी कर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब जनाजा लेके चलते हैं तो वो कहता है ओ मुझे दफन करने वालों, जरा मेरा हाथ आराम से मुझे लेके चलो दफन करने के लिए, जरा अपने कदम को हल्के हल्के रखो, तुम्हारे कदम की आहट से मुझको तकलीफ होती है। अल्लाहु अकबर। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए, जाके बोले मेरी वालदा मैं अब मुर्दों को जिंदा कर लेता हूं, तू कहे तो तुझे अंदर से निकालूं, तुझे देखने का बड़ा दिल करता है। अंदर से आवाज आई ना मेरे ईसा ना, मेरी रूह निकली थी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि उसका एहसास मुझे अभी तक हो रहा है मेरे लाल। हजरत सैयदना अबू हुरैरा। अगर आप चंद किताबें पढ़ के अल्लाह से डरना भूल गए हैं तो निहायती खसारे का सौदा आपने कर लिया है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, विसाल का वक्त है, बुजुर्ग है, दाढ़ी बिल्कुल सफेद है, कभी रंग सुर्ख, कभी जर्द, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी सर्द, कभी उनका पीला रंग, कभी उनका लाल रंग, कभी होश में, कभी गशी में, कभी होश में। किसी ने कहा इतने बड़े सहाबी को क्या मौत से डर लगा है? कहा नहीं नहीं नहीं, मौत से डर नहीं लगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब मुर्दा इंसान मरता है तो उसको खबर हो जाती है जन्नत में जा रहा है या जहन्नम में, उसके बारे में फैसला हो जाता है। मैं अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहा हूं मालिक अबू हुरैरा गुनहगार है, मौत का वक्त है, अगर इस वक्त तूने अबू हुरैरा को न बख्शा तो अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा मालिक। ये आखिरी जिसकी आखिरी हिचकियां हैं। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मेरे आका ने इरशाद फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। हुजूर ने फरमाया मेरे उमर पे अल्लाह फख्र फरमाता है, मगर हजरत उमर फारूक आजम अपना सर जमीन पे रखवा रहे हैं, अपने बेटे से चूंकि चाकू मारा है तो आपकी आंतों में से आपने दूध पिया है, वो खून बन के निकल गया। आपने फरमाया मेरा सर वक्त करीब है, सर जमीन पे रखो। नहीं रखा। हजरत अली भी हैं, सारे सहाबा वहां पे अहले मदीना मौजूद है। हजरत अली कह रहे सर जमीन पे रखो, नहीं रखा। ओ सर जमीन पे रख अब्दुल्ला, नहीं रखा। सर जमीन पे रख, अब्दुल्ला ने सर जमीन पे रखा। हजरत उमर ने अपनी नाक रगड़ी जमीन पे और अर्ज करने लगे मौला, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है, अगर इस वक्त तूने उमर को न बख्शा तो उमर हलाक हो जाएगा। फिर अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर के आंसू मदीने की मिट्टी में जब गिरने लगे तो हजरत अली बेकरार हुए, आगे बढ़ के बोले ए अली आप अपना ए उमर आप क्यों रोते हो? मैंने हुजूर से सुना है आपका महल जन्नत में सुर्ख कलर का है, आपका महल जन्नत में सुर्ख कलर का है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरी तरफ देख, बस यहां पे
غور کر میری طرف دیکھ. اب میں نے اس سے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں, دن رات سفر میں رہتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ایسی موت ہو, تو اپنے رب سے دعا کرتا ہوں مالک مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا کر مجھے مدینے میں اپنے محبوب کے روزے کے قریب کہیں اہل بیت کے صدقے سے موت عطا کر دینا. دور, میرا امام کہتا ہے دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزری, تیرے ہی قدموں میں مرے بے کس و تنہا تیرا. میرا سوال یہ ہے کہ اس کا جنازہ اٹھ کے اس کے گھر آیا اسی نوجوان کا, اور پھر اس کی ماں روئی, بہنیں روئی. بھائی مگر سب کے درد ایک جیسے نہیں ہوتے. یہ بھی میرا ہی علاقہ ہے, میں یہ مثال اور جگہ بھی دیتا ہوں, آپ کو بھی بتاؤں, جتنا بیچ میں آگ لگتی ہے اتنا ہی بیچ گرم ہوتا ہے. اب وہ رشتہ دار کہنے جلدی 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 جلدی, کوئی تو کہہ دو 10 منٹ روکو, مگر
نہیں جو بھی فون کر رہا ہے کب دفن ہوگے بھائی, میت کو کب اٹھایا جائے گا, جلدی جلدی. رشتہ دار عزیز, ہر رشتے میں ایک دھوکہ, ہر تعلق میں ایک فریب ہے. کس دنیا کے چکر میں لگے ہو؟ اٹھا کے لے گئے جنازہ اور پھر اس کو دفن کر دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضرت زید بن ثابت, مسلم شریف کی حدیث ہے, روایت کرتے حضور کی اونٹنی بے قرار ہو رہی ہے. ایک موقع پر قبیلہ بنو نجار کے قبرستان کے قریب ہم نے عرض کی, حضور یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو. سرکار نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے مردے دفن کرنا بند کر دو گے, ورنہ میں تمہیں دکھاتا کہ قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے. بتاتا نہیں, دکھاتا. وہ جو مردہ ہے نا, قبر ہے, اس کے اندر مردے پر عذاب ہو رہا ہے, تو میری اونٹنی اس کی آواز سن کے بے قرار ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ایک جاگیردار زمیندار کی قبر کھودی گئی, بچھو نکلے, پھر اس کو بند کر کے دوسری جگہ کھودی, پھر بچھو نکلے. علماء سے پوچھا کہ تیسری جگہ کھودو, تیسری جگہ پہ بچھو, چوتھی جگہ بھی. کہا حضور اب تو 4 جگہ کھود دیا. کہا اب یہ بچھو نہیں ہے, اللہ کا عذاب ہے, تم 100 جگہ بھی کھودو گے پھر بھی تمہیں ایسے. آپ مرنے کی تیاری نہ کریں, آپ کی مرضی ہے. اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تب بھی مریں گے, نہیں رکھتے ہیں تب بھی مریں گے, آپ غافل رہیں گے تب بھی مریں گے. اور کوئی بچا ہے جو آپ بچ جائیں گے, یہ میں نہیں بچا ہے, کوئی نہیں بچا میرے بھائی. سوال یہ ہے, اس کو دفن کر کے لوگ واپس لوٹے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, وہ کہتا ہے مردہ دفن ہونے والا, او میرے یارو دوستو, کتنی راتیں تمہارے ساتھ گزاری, ایک رات تو میرے ساتھ گزارو. سوال یہ, کوئی نہیں رکتا, قبریں پرانی ہو گئی انتظار کرتے کرتے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, یہ بتائیں کہ وہ جو فلم دیکھ کے مرا تھا نوجوان, جب اس کی قبر میں میرے سرکار تشریف لائے ہوں گے, تو اس نے اپنی ان آنکھوں سے حضور کو دیکھنے کی کیسے ہمت کی ہوگی جن آنکھوں سے وہ فلم دیکھ کے مرا ہے. اللہ کل ہے دیدار کا دن, آج یہاں آنکھ بیکار ہے, کیا ہونا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے, جس کے گناہ وہ خبردار ہے. پھر میرا امام تڑپا ہے اور فرمایا, لے وہ حاکم کے سپاہی آئے, کوش تیار ہے کیا. اچھا آپ بتاؤ, آپ سب مسلمان ہو, ہم سب ہیں نا, حضور کو دیکھنا چاہتے ہو, مگر اسی محفل میں اگر سرکار تشریف لے آئیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کی طرف نظر اٹھا پائیں گے؟ مجرم کو نہ شرماؤ, احباب کفن ڈھک دو, منہ دیکھ کے کیا ہوگا. یہ آنکھیں تو برباد کر دی نوجوانوں کی انسٹاگرام نے, فیس بک نے, ان کی تنہائیوں کو تو چاٹ گیا, کھا گیا, ان کی تنہائیوں کو برباد کر دیا. میں آپ سے ایک بات بتاؤں, کوئی سمندر میں ایسی مچھلی, حالانکہ مچھلیوں کو کی تعداد گن سکتا ہے, مگر کوئی بھی ایک بھی ایسی مچھلی نہیں ہے جو بھوکی ہوئی ہو تو اس کی بھوک کی خبر میرے رب کو نہ ہو. ایسا وہ کریم ہے, وہ میری تقریر کو بھی سن رہا ہے جیسے بھی میں کر رہا ہوں, اور وہ آپ کے سننے کو بھی سن رہا ہے کہ آپ کیسے سن رہے ہیں. سوال یہ ہے, آپ کیسے مرنا چاہتے ہیں؟ ایسے کہ جنید بغدادی کا مرید مر رہا ہے, غوث الاعظم کے دادا پیر ہیں, انتقال ہونے والا ہے, آپ اس کے نزدیک گئے, قرآن شریف پڑھا, اس نے کہا قرآن سے مجھے نفرت ہے, بند کرو. اللہ اکبر, انہوں نے قرآن بند کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد ہمت کی, بیٹے کلمہ پڑھو, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کوئی مرنے والا ہو, چلو کلمہ پڑھو. اس نے کہا کلمے سے نفرت, سب کہو معاذ اللہ معاذ اللہ, مر گیا. اسی الفاظ کے ساتھ جنید بغدادی 40 دن روتے رہے. 40 دن کے بعد خواب میں دیکھا جہنم میں فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں. پوچھا تجھے کون سی چیز برباد کیا؟ تو میرے ساتھ رہتا تھا حضور, 3 گناہ کرتا تھا میں جن کی وجہ سے برباد ہوا. آپ کے علم میں نہیں ہے, 3 گناہ کرتا تھا. ایک تو میں نماز چھوڑ دیتا تھا, دوسرے میں اندر گناہ یہ تھا کہ میں شراب پیتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی. تیسرا گناہ یہ تھا حضور کہ میں آنکھوں کا چور تھا, میں دوسروں کی بیٹیوں کو بری نظر سے. بس میرا ایسا برا خاتمہ ہوا ہے کہ اب اگر میری کوئی نہ تو سفارش کر سکتا ہے. آپ کیسے مرنا چاہتے ہیں؟ آپ بتائیے, سب سے پوچھ رہا ہوں. ایسے کہ تم گانا سن رہے ہو, ایسے کہ تم فلم دیکھ رہے ہو, ایسے کہ تمہیں لوگ کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو تو نہیں پڑھ پا رہے ہو. کیسے مرنا چاہتے ہیں؟ ایسے سیدنا مولا کائنات فرماتے, سنو, فرماتے موت کے وقت تجھے کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, مرے تو سارے کام پورے کر کے مرنا.
ایسا نہ ہو کہ تجھے کل کی بات یاد آئے. جب مولا علی کی تلوار ماری گئی آپ نے امام حسن سے کہا اے حسن روتے کیوں؟ تمہارا باپ موت کو اس قدر جانتا ہے جس قدر دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں کے پستان کو پہچانتا ہے. بھئی توجہ کرو، غور کرو. یہ مرنا کون سا کہ آپ کو لوگ کلمہ یاد دلانے، مگر آپ تو گالی بکتے تھے جب تکلیف آتی تھی. تو کہیں ایسا تو نہیں گالی منہ سے نکل جائے؟ آپ کلمہ پڑھ کے مرنا چاہتے ہیں. سوتے کتنی دفعہ ہے کلمہ پڑھ کے؟ کتنی مرتبہ کلمہ پڑھ کے سوئے ہیں؟ آپ ایسی مرنا چاہتے ہیں گناہ کر کے؟ تو توبہ کتنی کری ہے آپ نے؟ کون کرتا ہے توبہ؟ اسی حال میں مر گئے تو بولو کیا ہوگا؟ بتاؤ، پوچھنا چاہتا ہوں کیسے مرنا چاہتے ہیں؟ ایسے کہ لوگ آپ کو کلمہ یاد دلائیں، یا ایسے بریلی میں 92 سال کے بزرگ انتقال ہونے والا ہے، مغرب کے بعد ان پہ غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی ہو گئی، کمزوری کی وجہ سے ہوش آیا رات کے 12 بجے، اور لوگوں سے پوچھا کیا میں نے نماز پڑھی ہے؟ جی حضور مغرب پڑھ لی، عشاء نہیں پڑھی. کہا مجھے وضو کراؤ. بڑی مشکل سے وضو کرایا گیا. اور کھڑا کرو. کہا حضور بیٹھ کے نماز پڑھ لیں. کہا میں نے کبھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی تو آج کیسے بیٹھ کے نماز پڑھوں گا؟ مجھے کھڑا کرو. کھڑا کر دیا گیا. اللہ اکبر. لوگ سمجھتے تھے یہ ٹھہر نہ پائیں گے، کھڑے نہ ہو پائیں گے، کمزور ہے، مگر جیسے ہی اللہ اکبر کہی ہے نہ جانے کہاں سے طاقت آ گئی. اللہ تکبیر اولا کہتے ہی کہاں سے طاقت؟ آرام سے قیام، آرام سے رکوع، آرام سے سجدہ، آرام سے جلسہ، بڑی آرام، خشوع اور خضوع کے ساتھ، نہایت اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اور پوری نماز پڑھنے کے بعد اللہ اکبر بستر پہ لیٹے ہیں. شیخ سعدی نے کہا تھا کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو تو رو رہا تھا اور لوگ مسکرا رہے تھے، مگر جائے تو اس حال میں جانا کہ لوگ رو رہے ہو اور تو مسکرا رہا ہو، اس حال میں جانا. اب انہوں نے کہا لوگوں اگر میں نے تم میں سے کسی کا دل دکھایا تو مجھے معاف کرو. اور یہ کہہ کے کہا پڑھو کلمہ، آخری وقت ہے میرا، پڑھو کلمہ. اب 200-250 لوگ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں. اور انہوں نے یہ کلمہ پڑھا اور یہ گئے اور وہ گئے. چہرہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گیا، حسن میں 4 چاند لگ گئے، مگر دنیا کو بتا کے گئے لوگوں میں ایسی موت نہیں مر رہا ہوں کہ مجھے کوئی کلمہ یاد دلائے، بلکہ میں لوگوں کو کلمہ یاد دلا کے جا رہا ہوں جنہیں کلمہ یاد نہیں تھا. اس عظیم ہستی کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند تھا، جنہوں نے کہا تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی. سبحان اللہ. میری بہنیں کیسے مرنا چاہتی ہیں، میرے بھائی کیسے مرنا چاہتے ہیں، آج یہ طے کر لیں. میں مرنا تو ہے نا، تو کیسے مرنا چاہتے ہیں؟ اس طرح سے کہ لوگ تم پر رحم کریں. فرشتہ آئے گا اور ویسی تمہاری آنکھیں. اچھا دیکھو پورا جسم یہ کام نہیں کر رہا ہے، مرتے وقت پورے جسم پہ فالج ہے، صرف یہ سر موومنٹ کر رہا ہے، صرف سامنے سے وہ فرشتہ آ رہا ہے. اور ادھر رشتہ دار بیٹھے ہیں، انہوں نے روئی لی ہے اور وہ پانی میں بھگو کے گھوٹوں پہ ڈال رہے ہیں. پانی نہیں پلانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں مرنے والے کا حلق سوکھا نہ مرے، گیلا ہو جائے بس. اے بھائی اے بھائی خاموش، اب بعد میں کرنا، میری تقریر ہو جانے تو پھٹی. اچھا یہ بتاؤ، حضور فرماتے ہیں وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا، شہداء کے ساتھ، جو موت کو یاد کرے گا. سبحان اللہ. تو ہم نے اس کو کیوں بھلا دیا؟ اچھا آپ کو مسلمانوں کی شادیاں دیکھ کے لگتا ہے کہ مسلمانوں کی شادیاں ہیں؟ مسلمانوں کی بیٹیاں دیکھ کے لگتا ہے مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں؟ ارے بولو تو صحیح، تھوڑا تو کچھ بولو بھائی. اللہ کے فضل سے آپ میں سے کوئی گونگا تو نہیں ہے؟ تو ہاں نہ میں جواب دو. آپ کو لگتا ہے آج کل کی شادیاں، جب یہ ایسے جب ہوگا نا جلسہ تو لگے گا سارے ہی ہم دیندار، اور جیسے ہی ہماری شادیاں ہوں گی، اوہو. ابھی نتیش کمار نے نقاب ہٹا دیا مسلمان ایک لڑکی کا، بہت غلط کیا، اس نے خراب کام کیا، گھٹیا کام کیا. مسلمان جتنے بھی فیس بک پہ نہیں، ٹھیک ہے بھائی بات صحیح ہے آپ کی، یہ جذبہ تو ہونا چاہیے، مگر سوال یہ اس نے ہٹایا، بڑی تکلیف ہوئی، اور تم نے جو اپنی عورتوں کے نقاب اتروا دیے، پھر کیا ہوا؟ جی یہ شادیاں ہیں. ایک آدمی اپنی بیوی کو سجا سوار کے شادی میں لے کے جا رہا ہے. کیا مطلب؟ وہ اعلان کر رہا ہے، بے شعور لاشعوری طور پہ اعلان کر رہا ہے کہ میں دوسروں کی بیویوں کو دیکھوں گا تو اپنی بیوی بدلے میں لے کے جا رہا ہوں. تھوڑی سی بات سخت ہے مگر بات تو صحیح ہے نا؟ بولو بھائی.
ہاں آنے دو، محمد علی فیضی صاحب والے بنائے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ آپ لوگ رسالت، بیٹھے رہیں. نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت شاعر ہندوستان قاری محمد علی صاحب قلعہ فیضی، قاری محمد علی صاحب قلعہ فیضی براؤں شریف، علماء اہل سنت. بیٹھ جاؤ. السلام. آپ ہی کے بیٹھنے کا انتظام ہو رہا ہے. میں نے 10-5 منٹ اور بولنا ہے، پھر آپ نے محمد علی بھائی کو ہی سننا. دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا ہے؟ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ذرا زور سے بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اللہ نے آپ کو دونوں ہاتھ دیے، دونوں ہاتھ یا رسول اللہ. بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ بہترین قاری بھی ہے. جی بے شک. دوسرے ملکوں میں بھی یہ الحمدللہ قرآن شریف کے کمپٹیشن میں پہلا نمبر حصہ لے چکے ہیں. جی 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 بے شک. اور بہت کم لوگوں کو یہی پتا ہوگا یہ اچھے انسان بھی ہیں. جی بے شک. چونکہ یہ باتیں کم لوگوں کو خبر ہوتی ہیں، باقی تو سب لوگ خبر کر لیتے ہیں. چونکہ ہمارے بدگمانیوں کا جو بازار ہے اس کی بڑی بکری چل رہی ہے آج کل، اور جو حسن زن ہے وہ تو تقریباً ختم ہی ہے. حالانکہ بدگمانی کرنے کے لیے ایک پروف ہونا چاہیے آپ کے پاس، جی 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 صحیح بات. اور کسی کے ساتھ حسن زن رکھنے کے لیے کسی پروف کی ضرورت بے شک نہیں. دیکھو اچھے لوگ تو شیطان کے اندر بھی اچھائی نکال لیتے ہیں. ہاں لوگ خالی صاحب سن لو. ایک بزرگ تھے، وہ ہر بات مثبتی کہتے تھے، منفی بات نہیں کہتے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑی مثبت باتیں کرتے، جی ابلیس کے بارے میں بتائیے. تو انہوں نے مسکرائے اور تھوڑی دیر سوچ کے بولے سنو، وہ ہے تو بڑا بدبخت مگر بڑا ہی محنتی ہے، جس کے پیچھے لگ جائے آخر تک چھوڑتا نہیں پیچھا. کیا مثبت بات ہے بھائی. صحیح بات. نکال لی نا پہلو.
ہوں. اگر کوئی ایسا نوجوان وعدہ کرے کہ میں جب شادی کروں گا تو بنا جہیز کے کروں گا, کوئی جہیز نہیں لوں گا, کوئی پوچھے کیوں تو وہ کہے اس وجہ سے کہ مجھے جہیز لینا پسند نہیں, کیونکہ یہ میرے نبی پاک کو پسند نہیں. جہیز مانگنا رشوت ہے اور رشوت مانگنا رشوت حرام ہے. نہیں کر دیکھو لوگ اس سے کہے کیوں, کہ اس وجہ سے مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے, مجھے اپنے مصطفیٰ کریم سے چاہیے, کیونکہ اعلیٰ حضرت یہ کہہ کے چلے گئے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ سید شباہت میں صاحب قبلہ. اور سنو, میں اب تم سے کرنے لگا ہوں پیشن گوئی, سنو میری بات. اگر تمہاری بچیاں 5 سال کی اگر جینز پہنیں گی تو بڑے ہو کے دنیا کی کوئی طاقت ان کو اسلامی لباس نہیں بنا سکتی. بے شک, بہت اچھا جملہ. اور سنو, 2 ہی طرح کی لڑکیاں ہیں مسلمانوں میں, تیسری کوئی نہیں ہے. 2 قسم کی, 2 ویرائٹی. ایک تو وہ ہے پردہ کرے گی نہیں, موت میں جائے پھر بھی اسے ہلکا سا لائٹ میک اپ چاہیے, وہ جب جائے گی شادی میں تب بے پردہ, جھگڑا فاتحہ میں بے پردہ, مزار پہ بے پردہ, بازار میں بے پردہ, سوری دنیا میں, مدینے میں بے پردہ, مکے میں بے پردہ, مگر چونکہ وہ بے پردہ ہے. مگر دوسری بھی ایک ویرائٹی ہے, دوسری بھی ایک ہمارے یہاں بہت عظیم جو ہے وہ جماعت پائی جاتی عورتوں میں, جن کی وجہ سے الحمدللہ یہ سارا نظام بہتر ہے کہ وہ دوسری تو وہ بھی آپ کو سننے ملیں گے کہ امتحان اگر دینا ہے تو ایسا کرو کہ اپنا یہ اتارو حجاب, تو وہ کہیں گی میں حجاب نہیں اتاریں گے. کہ تم پھر امتحان نہیں دے سکتی تو اٹھا کے وہ امتحان کے پرچے اس کے منہ پہ مار کے کہتی ہے لے رکھ, میں تجھے راضی کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئی, مدینے والے سرکار کو راضی کرنے دنیا میں آئی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت آپ کیا سمجھ رہے ہو, یہ جو غیر مسلموں کی بائکوں پہ بیٹھنے لگیں یہ مسلمان بچی ہیں جی, ان کو گھر سے ہی لگ گئی تھی بیماری. ان کی ماں نے انہیں فلم دکھائی, ان کی ماں نے انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی باتیں نہیں بنائی, صحیح بات, سیدہ خدیجہ کی باتیں نہیں, اماں عائشہ صدیقہ کی باتیں نہیں بتائیں. اب جیسے ہی آپ کہیں گے نا سیدہ امی عائشہ صدیقہ تو کچھ لوگ کہتے ہیں تم رشتہ جوڑ رہے ہو, تو یہ تو اللہ نے جوڑا ہے بھائی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سید ماں پہلی ماں کہف امن و اما, حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. اچھا اقبال کہتا ہے کتنا ہی خوبصورت گھر بنا لو, ذرا لکھنا ہے اس بات کو میری نوٹ کرنا. اقبال کہتا ہے کتنا ہی خوبصورت گھر بنا لو وہ گھر برباد ہونے سے بچ نہیں سکتا جس میں حضور کی بیٹی کی باتیں نہیں ہوتی. سبحان اللہ. چونکہ گھر ہے عورت سے, عورت ہے حیا سے, اور حیا ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا سے. واہ واہ, سبحان اللہ, کیا جملے ہیں. واہ 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 واہ. حیا ہے, جلدی بولو, ریپیٹ کریں, ریپیٹ کریں. سبحان اللہ. واہ واہ. گھر ہے عورت سے, عورت ہے حیا سے. بات یہ بھی اس میں شامل ہے, مگر میرے مقصد کو نہ پہنچے. یا رسول اللہ جو سچ بولے شوہر کا احترام کرے, فرمائے یہ بھی اس میں ہے, مگر تم میرے مقصد کو. حضرت علی کہتے ہیں ایسے کچھ میرے دماغ میں مفہوم تھے تو میں نے بیان نہیں کیے. میرا گھر بالکل مسجد کے برابر میں, میں اپنے دروازے میں گیا, میں نے جا کے پوچھا اے سیدہ, اے طیبہ, اے طاہرہ, اے خاتون جنت, بتائیں نا خیر النساء کون ہے, بہترین عورت کون ہے. انہوں نے کہا آپ باب العلم ہیں, آپ ارشاد فرمائیں, آپ بتائیں. کہا نہیں آپ سیدۃ النساء ہیں, آپ بتائیں. کہتے ہیں انہوں نے مسکرا کے فرمایا خیر النساء وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے. حضرت علی تشریف لے کر کے آئے اور عرض کی بات چلی رہی تھی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں عرض کروں. حضور نے میری طرف دیکھا, مسکرائے, فرمایا بولو علی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ بہترین عورت وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے. حضور مسکرائے, فرمایا بات بالکل صحیح ہے علی, مگر تیری نہیں ہے میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی بعد میں ریکارڈنگ سن لینا, آپ ایسے سن لو مجھے.
کوئی توجہ ہے آپ کی نہیں؟ ادھر دیکھو، یہ میں کہہ رہا ہوں نا، موبائل کا میں نے سب سے پہلے ہی ذکر کیا ہے. میری آخری باتیں ہیں، میں نے پھر ختم ہو جانا ہے. پھر مولانا ہم نے قاری محمد علی فیضی صاحب کو آپ نے بھی سننا ہے، میں نے بھی سننا ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا 11 لاکھ لڑکیاں غیر مسلموں کے گھروں میں چلی گئیں. آپ نے کبھی اس پہ سوچا، غور کیا؟ کوئی وجہ تو ہے نا. اصل میں وہ مسلمان صحیح معنوں میں تھی نہیں. جی بے شک بے شک. قاری صاحب میں اللہ کا شکر ہے، آپ تو سب جانتے ہیں میں سید ہوں اور مجھے خبر بھی ہے کہ میں سید ہوں. الحمدللہ. مگر پھر بھی یہ وصیت کر چکا ہوں کہ جب میں مروں تو میری قبر میں کسی فلسطینی لڑکی کی جوتا اگر مل جائے تو میرے سینے پہ مرنے سے پہلے، مٹی دینے سے پہلے رکھ دیا جائے، تاکہ اللہ مجھے اس بابرکت جوتے کی برکت سے بخش دے میرے گناہوں کو. جنہوں نے یہ بیان دیا ہے جب ہم رات کو سوتے ہیں نا تو پہلے ہم قرآن پڑھتے ہیں، پھر برقع اڑتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں. کسی نے کہا برقع اڑ کے تو کوئی نہیں سوتا، آپ کیوں سوتی ہیں؟ کہ اس وجہ سے کہ جب اسرائیل بم گراتا ہے تو گھر ملبے بن جاتے ہیں، ملبوں میں سے صبح کو لاشیں نکلتی ہیں. ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن حضور سے ملاقات ہو آمنہ کے لال سے. تو ہم عرض کر دیں، اے اللہ کے رسول، ہمارے بچے 20 سے 25 ہزار جو 10 سال سے 1 سال کی عمر کے درمیان تھے، وہ بھوک سے مرے، ان کو کھانا نہیں ملا. ہمارے جوانوں کو، ہمارے مردوں کو کفن نہیں ملا. مگر کسی ایک لڑکی نے بھی کسی یہودی کا ہاتھ پکڑ کے نہ کہا کہ مجھے بچا لے، میں یہودن بننے کے لیے تیار ہوں. نہیں نہیں، اس نے یہی کہا. 70 سے 80 ہزار لوگ شہید ہوئے یہی کہتے ہوئے، اے آمنہ کے لال، جب تک جان رہے گی تیری مسجد اقصیٰ پہ قربان رہے گی. ایک بار اور فلسطین سے ایک بار اور یسف سے فلسطین کو آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. سوال یہ ہے، سیدنا مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی ہے، میں اپنی دلہن کو دیکھ رہا ہوں اور پھر میں رو بھی رہا ہوں پہلی ملاقات پر. حالانکہ اللہ نے اتنا حسین جیسا علی اور فاطمہ کا جوڑا ہے. سیدنا مولا علی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تو وہ مجھ سے بولی آپ روتے ہیں کہ آپ کو شادی سے اعتراض تھا؟ میں نے کہا نہیں نہیں، یہ تو میرے اوپر کرم ہے، آپ میرے نکاح کا. روتی کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ آپ کی عظمت کو دیکھ کر، آپ کے حلم اور بردباری کو دیکھ کر کہ دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی ہیں، مگر چہرے پہ آپ کے کوئی شکن نہیں، زبان پہ کوئی شکوہ نہیں. جب بھی کوئی لڑکی دلہن بنتی ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک جوڑی نئے کپڑے پہنے. میں دیکھ رہا ہوں دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی دلہن بنی ہے، اور جس کپڑے میں دلہن بنی ہے اس میں 17 احمد ہیں، مگر حضور کی بیٹی کو کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں. کہتے ہیں وہ آگے بڑھی، میرا ہاتھ پکڑا بڑے باپ کی بڑی بیٹی نے اور فرمایا میرے سرتاج بالکل بھی دل تھوڑا نہ کریں. میرے ابا نے جب مجھے بچپن سے پالا اور جب رخصت کیا تو فرمایا فاطمہ، اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ سجدے سے راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سجدوں سے راضی ہوتا ہے. میری بہنیں سن رہی ہوں گی، میں اے بھائی بات نہ کرو، بڑی مہربانی آپ کی، پیر نیچے کر لو، بڑی آپ کی مہربانی. میں آپ سے بڑے، میں آپ کا خادم، آپ کا غلام، آپ کا نوکر، آپ سے گزارش کر رہا ہوں بات نہ کریں. خدا کے لیے انسان کے بچے بن جائیں، کامیاب ہو جائیں گے. توجہ کر رہا ہوں آپ سے. انسان بننے میں بڑی دیر لگتی ہے. غالب نے کہا تھا گرچہ دشوار ہے ہر کام کا آسا ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. انسان بننا بڑا مشکل کام ہے. سیدنا مولا علی فرماتے ہیں کہ جب تجھے اچھی باتیں تیرے دل پہ اثر نہ کریں تو پھر اچھی باتوں کا کوئی اس میں دوش نہیں ہے. پھر جتنی بھی کمی ہے تیرے دل کی ہے، پھر تو توبہ کر، اپنے دل کو بدل. میری لاس بات آخری یہ ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنی بہنوں کو سمجھاؤ، اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ وہ سیدہ خاتون جنت کو فالو کریں. ان بمبئی کی ناچنے والی عورتوں کو فالو نہ کریں جنہوں نے ان کی آستینیں آدھی کروا دی، جنہوں نے ان کے جسم پر لباس ٹائٹ کروا دیے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آخری زمانے کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میری طرف دیکھو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ جو عورتیں ہیں وہ کراچی کی بدبخت بدترین بدباطن عورتیں جنہوں نے پوری دنیا میں بے حیائی کو فروغ دیا ہے، جنہیں پورا اسپانسر، پورا فائنانس جسے یہودی کر رہے ہیں. یہودیوں نے کہا تھا او صلاح الدین ہم تمہاری عورتوں کی حیا چھین لیں گے تاکہ تیری طرح حیادار بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں. انہوں نے کر بھی دیا. میں کہتا ہوں میری بہنوں، تمہیں اب
ایک دو آپشن ہے تمہارے پاس. ایک آپشن وہ ہے بے حیائی کے ساتھ, بے غیرتی کے ساتھ, وہ فٹنگ کے لباس کے ساتھ بمبئی کی عورتوں کی نقل کرو تو انہی کے ساتھ جہنم میں جاؤ گی. اور ایک آپشن یہ ہے کہ اگر پردہ کرو گی, اگر نماز پڑھو گی تو قیامت کے دن نبی کی بیٹی تمہیں اکیلی نہیں جائیں گی, تمہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, اصلاح معاشرہ کانفرنس. سبحان اللہ. میری بات ختم ہو گئی اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کبھی کروں گا, مگر یہ ایک پیغام جو مجھے آپ نے پہنچانا تھا, اور یہ آخری بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں, اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ وہ پردے میں آئیں. براتوں میں دوپٹے بانٹو, دوپٹے لے کے جاؤ, شادیوں میں بانٹو, کیا کہنے ہیں, تاکہ لوگوں کو لگے جب عورتیں کہیں کیوں دوپٹہ کیوں دے رہے ہو, تو کہہ دو اس وجہ سے کہ میرے نبی کا حکم ہے تمہیں پردے کے لیے. جواب نہیں ہے. خدا کی قسم شادیوں میں تبدیلیاں آ جائیں گی. تم ایسی شادیاں خراب ہیں. آخری بات میری یہ ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو. چونکہ میں نے کہا تھا میں نے 1 ہی گھنٹہ بولنا ہے, اور مجھے اگر 5-10 منٹ اوپر نیچے ہو گئے تو معافی چاہتا ہوں, مگر آخری بات ہے, ماں باپ جیسے زندہ ہیں نا تو پھر ان کی قدر کرو. ماں باپ جب چلے جائیں گے نا تو پھر تم رویا کرو گے. ماں ہوتی ہے. ایک آخری بات میری یہ ہے, آپ اعلیٰ حضرت کو کئی جہت سے جانتے ہوں گے. اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں ٹھیک سے, تو اعلیٰ حضرت کو اللہ اس کے رسول ہی جانتا ہے. چونکہ معجزات تو سمجھ میں نہیں آتا نا, مگر اتنا ضرور میں نے سمجھا ہے, مدینے میں رہ کر میں نے اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اپنی استطاعت کے مطابق. اعلیٰ حضرت نے ایک حج کیا اپنی امی کے ساتھ, تو وہ آپ گئے تھے. جب مجھے یاد آ رہا ہے تو بیان کر دیتا ہوں, یہ واقعہ یاد ہی آ گیا ہے تو بیان کر دوں. اجازت ہے, توجہ ہے کہ نہیں؟ نہیں, یہ بھائی میرے محمد علی بھائی ہیں, یہ ہمارے قاری یوسف صاحب ہیں, یہ سب ہمارے رحم کرم فرمانے والے کرم فرما لوگ ہیں. یہ سارے قاری طاہر صاحب, یہ سب بزرگ لوگ ہیں. میں تو آپ کا خادم آخری بات کر رہا ہوں. آج کل ایک نیا فیشن چلا ہے, کچھ مولانا لوگ تقریر کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں بیوی اپنی جگہ اور ماں. میں کہتا ہوں ماں کے سامنے کون سی جگہ بنائی ہے بھائی تم نے بیوی؟ تو پتہ چلا یہ حضرت جو ہے نا وہ گرفتار ہیں, اصل میں ڈرتے ہیں. کچھ لوگ اتنے ڈرتے ہیں اپنی بیویوں سے, اپنی امی کو منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں بیوی ناراض نہ ہو جائے, اور اپنی بیوی کی امی سے کہتے ہیں امی جان, اور اپنے باپ سے باپ نہیں کہتے, اور بیوی کے باپ سے ابا کہتے ہیں. ابھی جس کا خود کا ابا زندہ ہو وہ دوسروں کو ابا بناتا ہے, جاہل ہے, دماغ خراب ہے. یہ کون سی بات کر لی تم نے, یہ اور پاگل بن گئے, دماغ خراب ہو گیا. ہمیں سمجھا رہے ہو؟ ابے ہمیں سمجھانا, تم ہو کیا بے, تم کیا سمجھاؤ گے؟ ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ میری زندگی پہ کس کا حق ہے؟ فرمایا ماں کا. کس کا بولو؟ پہلی مرتبہ کیا فرمایا, پھر دوسری مرتبہ ماں کا, پھر پوچھنے والے نے پوچھا شاید تیسری مرتبہ نام لے دے کسی اور کا, فرمایا ماں کا. سبحان اللہ. پھر چوتھی مرتبہ فرمایا باپ کا. بات ختم. بیوی اگر مر جائے تو اس آدمی کو تو بیوی مل سکتی ہے, مگر اس کے جو بچے ہیں ان کو دوسری ماں نہیں مل سکتی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے بھائی حج پہ جا رہے ہیں, یہ دوسرا حج ہے قاری صاحب اعلیٰ حضرت کا. اب جا رہے ہیں اور وہ چھوڑنے, اب یہاں سے جھانسی بندہ جائے گا پیدل یا گھوڑا گاڑی سے تو 15 دن تو لگیں گے نا. پہلے کے زمانے میں اتنے اچھے راستے بھی نہیں تھے, کوئی ایسے راستے تھے, راستے میں لوٹ بھی لیتے تھے, سب کچھ تھا. لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں, یوں ہی سنا کی ہر بار کی ہم کہ حیرت حجر کی ہے, ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے اور ہیلے بہانے والے کو یہ راہ ڈر کی ہے. امام اہل سنت بریلی سے اپنے بھائی کو چھوڑنے گئے, پہلا حج آپ کر چکے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ, اور صرف بھائی کو سی آف کرنے کے لیے زوار مدینہ بن کے گئے, اور آپ جو ہے نا وہ بریلی سے نکلے, 15, 12, 13 دن لگے, جھانسی پہنچے. آپ اپنے بھائی کو رخصت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور بھائی ٹرین میں جیسی بیٹھے ویسے ہی اعلیٰ حضرت کو مدینے کی یاد آئی. علامہ ضیاء الدین مدنی علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نعت کا یہ مصرع گنگنایا, گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر, چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرا
ترا برسو چہکے ہیں جہاں بلبلے شیدا ہو کر، وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر۔ یہ شعر کہا ہے امام کی آنکھیں سابن بھادو کی طرح برسنے لگی۔ مدینے کے عاشق کو حضور کا گنبد یاد آیا ہے، مدینے کے عاشق کو حضور کی گلیاں یاد آئی ہیں، اور پھر یہ شعر کہا لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے۔ بھائی سے کہا میں بھی جانے والا ہوں، روتے کیوں ہے؟ کب میرا دل بھی کرتا ہے میں بھی حج کرنے جاؤں گا۔ کہا تو چلو، نہ تو پاسپورٹ کی ضرورت، نہ تو اس زمانے میں کسی اور بات کی ضرورت، نہ کسی ویزے کی ضرورت، آپ چلیں اور بس یہ مین سفر تو ہو گیا، چونکہ سختی کا سفر تو یہی تھا نا، اب تو ٹرین کا سفر ہے، پھر اس کے بعد پانی کا جہاز، پھر جدہ سے مکہ شریف، مکہ سے مدینہ شریف، تو مین سفر تو کر چکے ہیں، آپ چلیے۔ پر میں نہیں واپس بریلی جاؤں گا۔ محمد رضا صاحب نے پوچھا کیوں بھائی بریلی کیوں جائیں گے؟ بریلی تو الٹا جا رہے ہیں آپ۔ کہا نہیں نہیں میرے بھائی، بات یہ ہے بریلی اس وجہ سے جاؤں گا کہ میں اپنی اجازت لے کے نہیں آیا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جلدی بولو، جلدی بولو، ارے میرے بھائی جلدی بولو۔ کس سے اجازت لے کے نہیں آیا ہوں؟ ماں سے۔ اور بریلی کا امام جس کا وقت اتنا اس قدر قیمتی کہ انجمن اسلامیہ لاہور نے خط لکھا کہ اعلیٰ حضرت کو آپ ہمارے خطوں کا جواب نہیں دے رہے، آپ نے جواب میں خط لکھا کہ آپ آؤ، آ کر کے میرے ساتھ 24 گھنٹے رہو، اگر میں 2 گھنٹے سونے کے علاوہ اپنا کوئی ذاتی کام کروں تو میرا دامن پکڑ لینا۔ اتنا وقت ان کا قیمتی ہے، ہر وقت دین کا کام کرنے والے انسان، مگر واپس آئے اور جیسی بریلی پہنچے تو ماں کے خواب سامنے دو زانو ہو کر کے بیٹھ گئے، اور جیسی دو زانو ہو کے بیٹھے ماں نے کہا بیٹے آ گئے جی آ گئے، چھوڑ آئے، رونے لگے۔ اور بیٹے سب خیر تو روتے کیوں؟ کہنے لگے اماں چھوڑ تو آیا مگر میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں مدینے جاؤں، سبحان اللہ، میرا بھی دل کرتا ہے۔ ماں نے کہا تو پھر واپس کیوں آ گیا بیٹے؟ مین سفر تو کر لیا تھا نا۔ اماں آپ کی اجازت کے لیے۔ میرے لال، میرے بیٹے تو خط لکھ دیتے؟ کہا نا اماں، کیا پتہ خط بیچ میں رک جاتا، آپ کی بغیر اجازت کے حضور میری حاضری قبول نہیں کریں گے، میرے سرکار میری حاضری قبول۔ اور یار ماں کا دل تڑپا، جا میرے بیٹے میں تجھے اجازت دیتی ہوں۔ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کی یا اللہ میرے بیٹے کے حج کو قبول کرنا۔ پھر دعا کی یا رسول اللہ میرا بیٹا احمد رضا آ رہا ہے، اس کی حاضری قبول فرمائیے گا۔ امام نے پھر لکھا شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، سب پڑھو میرے ساتھ، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، سب پڑھو ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ حج گئے، منا گئے، طواف کیا، آپ نے مزدلفہ گئے، آپ عرفات گئے، آپ نے رمی کی، اور پھر آپ حرم میں آخری طواف کرنے آئے تو یہ شعر کہنے لگے اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں پھر کہنے لگے کہ کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو، یہ تمنا حجر کی ہے۔ آغوش شوق کھولے ہے جس کے لیے حتیم، وہ مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے۔ برسا کہ جانے والوں پر رحمت کروں نثار، ابر کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے۔ اور پھر مدینے کی طرف چلے، مدینے کی گلی گلی میں شور ہو گیا، بریلی کا عاشق آ رہا ہے، احمد رضا آ رہا ہے، میرا امام، میرے امام عشق و محبت۔ اللہ اکبر، بریلی سے مدینے پہنچے۔ شیخ سرہندی کبھی مدینے نہیں گئے، مجدد فسانی کبھی اقبال بھی مدینے نہیں گیا، وہ کہتے تھے ہم حضور کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں، مگر امام گئے تو ہم گناہگاروں کے لیے راستہ بھی نکالا۔ اور یہ شعر کہا تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤں کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے گھر کی ہے۔ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھی گھر کی ہے۔ منگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبور و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ اور اب لباں ہے آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ آسی بھی ہے چہیتے یہ طیبہ ہے زاہد، مکہ نہیں کہ جہاں خیر و شر کی ہے۔ اللہ اکبر، اب ذرا توجہ کریں، امام عشق و محبت کے دھرنے پہ بیٹھے۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کا گنبد تو پہلے بھی دیکھا تھا، مگر آپ کو جب تک نہیں دیکھوں گا میں آپ یہاں سے جاؤں گا نہیں، کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں۔ محبت بھرا دھرم
دھرنا دے دیا اور عرض کرنے لگے اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. پھر میرے امام عشق و محبت نے سیدی اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ بہت دیر ہو گئی, جب دیدار نہ ہوا تو پھر دل تڑپا اور یہ کلام لکھا, وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب یہ عاجزی کی حدوں کو پہنچے تو مدینے والے نے اپنا پردہ ہٹایا. احمد رضا کو جلوہ جب دیکھا تو پکار اٹھے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس سے جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, اگر ماں دعا کرتے تو مدینے کا بھی دیدار ہوتا ہے اور مدینے والے کا بھی دیدار ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید شواہد میاں صاحب قبلہ, اصلاح معاشرہ کانفرنس. ماں کی دعائیں لے لینا. آخری بات میری یہی ہے, ماں دعا کر دے تو ایسے لگتی جیسے نبیوں کی دعائیں لگتی. ہاں, بے شک, کیا کہنے. میں اللہ کا شکر ہے 3-4 بار جاتا ہوں مدینہ شریف, 3 بار تو چلا ہی جاتا ہوں ایک سال میں, حضور بلاتے ہیں. تو میں اپنی امی کے ساتھ گیا تھا 2017 میں, تو واپسی ہو رہی تھی, تو مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے قاری صاحب, ہے نا. پھر کے گلی گلی تباہ, کئی میرے مدینہ کے پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اور فرماتے ہیں کہ بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. اور یہ موت کی طرح ہوتی ہے مدینے سے رخصتی. تو میں نے اپنی امی سے کہا دعا کر دو امی, مجھے حضور ہر سال بلایا کریں. تو پہلے تو انہوں نے مجھ سے ہی کہا تم ہی دعا کرو. پھر جب میں نے ان سے اصرار کیا تب ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور انہوں نے حضور کے گنبد کی طرف ہاتھ اٹھائے, عرض کی میرے پروردگار میرے بیٹے کو تو ہر سال بلانا حج پہ. اور پھر یہ بھی دعا کی کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آپ ہر سال, اللہ کا فضل ہے کہ مجھے اور تو کوئی اپنی ایسی نیکی نہیں ہے جو یاد ہو, مگر اللہ کے فضل سے ایک نیکی اللہ کا شکر ہے, مجھے یقین ہے اللہ مجھے بخشے گا اس کی رحمت سے, کہ میری ماں اور باپ دونوں مجھ سے راضی ہیں اور کوئی عمل نہیں. ہمارے قاری یوسف صاحب کی امی کا بھی قریب میں انتقال ہوا. یہ اتنے فرما بردار بیٹھے ہیں اپنی ماں کے. میں ان کے ساتھ ہوتا تھا, میں دیکھتا تھا یہ جہاں پہنچتے تھے تو ہر 1 گھنٹے کے بعد خبر دیتے تھے امی اب یہاں پہنچ گئے. اور ان کی اماں بھی رات کو سوتی نہ تھی. کہاں آ گئے بیٹے, ہے نا دیوانیں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا. تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ, جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی. دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ. ماں باپ ہوتے ہیں تو زندگی رونق والی ہوتی ہے, ماں باپ چلے جائیں تو ساری رونقیں چھن جاتی ہیں. وہ گھر خوبصورت ہونے کے باوجود بدصورت ہو جاتا ہے جس میں ماں باپ نہ ہو. بس آخری بات آپ سے یہی کرنی تھی کہ آپ اپنے ماں باپ کا احترام کریں, اپنی موت کو یاد کریں, اپنے رب سے ڈرتے رہیں, توبہ کیا کریں, توبہ کیا کریں. ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کے پاس آئی, کہ لگی میرے بچے بھوکے کچھ دے دے. کہا میری تجھ پہ بہت دن سے نظر ہے, تو ایک رات کو میرے ساتھ آ جانا پھر میں تجھے دے دوں گا. اس نے کہا میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی. واپس چلی گئی, بچے روئے, اماں کچھ لائی, بے ہوش ہو گئے 1-2 بچے. تو پھر اس کے پاس گئی, جب تیرا دل چاہے کر لینا, میں مجبور ہوں, میرے بچے مر جائیں گے, کچھ دے دے. وہ کھلا پلا کے پھر گئی, رات کا وقت تھا, دروازہ بند تھا, وہ آگے گیا اور اس نے اس کے بعد ہاتھ لگانا چاہا, یہ کانپ رہی تھی. قریب گیا تو اس نے ہاتھ جیسے لگایا, آنسو نکلنے لگے. روتی کیوں ہے, کیا تجھے پیسے نہیں ملے؟ کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا, ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے, تیرے جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس سے یہی کہہ رہی ہوں, تو مالک گواہ ہے اپنی بندی کا کہ تیری بندی نے پوری زندگی تیری مرضی سے گزار دی, کبھی زنا نہیں کیا, مگر آج اگر میرے بچے بھوکے نہ ہوتے تو میں کبھی ایسا نہ کرتی. یہ روئی اور رو کے جب اس کے آنسو گرے, کبھی کبھی آنسو ہوتے کسی کے ہیں, دل کسی کا دھو جاتے ہیں. وہ روئی, اس کا دل دھل گیا, بولے جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں, یہ لے پیسے. وہ تو چلی گئی, سجدے میں جا کے گرا, مالک ایک رات آئی تھی, ہاتھ تک نہیں لگایا, میں نے تو کتنی عورتوں کی عزت لوٹی ہیں, میرے جیسا کمین بدکار کوئی نہیں تو تیرے جیسا رحیم بھی کوئی نہیں. پھر وہ رو کے سو گیا. صبح کو دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا, کون؟ تو سامنے جو بزرگ کھڑے تھے انہوں نے اپنا تعارف کرایا, میرا نام موسیٰ ہے, اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے.
جائے. کہنے لگے مجھے سلام نہیں بھیجے گا اللہ, میں بدکار ہوں, میں نے بہت سیاکار ہوں, میں نے بڑی عزتیں لوٹی ہیں, مجھے اللہ سلام نہیں کہے گا. موسیٰ علیہ السلام کوئی نیکی تو نے کی ہے؟ کہنے لگا ہاں رات میں نے ایک عورت کو چھوڑ دیا تھا, پھر میں رویا تھا. کتنا؟ اتنا رویا تھا کہ میری آنکھوں کے آنسو ڈھلک کے گال تک آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے سے کہنا موسیٰ اس کے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے ہیں, اس کے آنسو قبول کر دیے. سبحان اللہ. اب ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ہو نوجوانوں میں اور جو حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہو؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, نیچے ہاتھ کر لو. جو جان دے سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان بھی دے سکتے ہیں اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں؟ وہ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں. جو داڑھی رکھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں, وہ اس محفل میں داڑھی رکھاتے ہیں, وہ کھڑے ہو جائیں. پیچھے سے آگے سے کھڑے ہو جائیں گے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے ساقی. ذرا کھڑے رہو بھائی, کھڑے رہو. داڑھی رکھانے والے ہاتھ اوپر کر لو. اور ادھر کون تھے دو لوگ؟ کھڑے ہو جاؤ, جب میں بٹھا لوں تب بیٹھنا ہے. 2 منٹ کی بات ہے. جو داڑھی رکھائے ہاتھ اوپر کر لیں, کھڑے ہو کے. جو پوری داڑھی رکھائے کھڑے ہو کے ہاتھ اوپر کر لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو پوری داڑھی رکھائے وہ کھڑے ہو کے ہاتھ اوپر کر لیں. بیچ میں سے کون ہے عاشق رسول؟ ہے کوئی سنت رسول والا جو کھڑا ہو جائے؟ اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے نا تو شادی سے پہلے داڑھی رکھا لو. بگڑی بھی خراب لڑکیوں سے بچنے کا طریقہ ہے. صحیح بات ہے. چونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی ہے. داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو. سبحان اللہ. بہت اچھا جملہ ہے سید صاحب, کھڑے ہو بہت جاؤ. اچھا جملہ. کوئی عاشق رسول